السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو پنجاب کلاس 6 کا چیپٹر نمبر 10 کریں گے، جس کا نام ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ اقوال قول کی جمع ہے۔ قول کے معنی ہے بات، سخن اور کہاوت، یعنی وہ بات جو ایک مثال کی صورت اختیار کر جائے اور مختلف موقعوں پر کسی بات کو سمجھانے کی خاطر یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جائے، قول کہلاتی ہے۔ اور بچوں، شیخ سعدی کو حکمت و دانائی کی وجہ سے معلم اخلاق اور حکیم مشرق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی دانشوری کی وجہ سے، یعنی عقل مندی کی وجہ سے جس قدر مشرق میں مقبول ہیں، اسی قدر مغرب میں بھی مشہور و معروف ہیں۔ تو آئیے بچوں، اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھے گا، میں آپ لوگوں کا اس کا جواب دوں گی۔ سبق نمبر 10، شیخ سعدی کے اقوال۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کریں گے۔ بوستان، گلستان، فکری تازگی، دانش و حکمت، دسترخوان، مردار، صحبت، حاسد۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ نثر کہتے ہیں سٹوریز۔ شاعری میں ان کی مصنوعی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی اور دانش و حکمت کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے، یعنی کہ اسے بہت زیادہ ادب دیا جاتا ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ تراجم کہتے ہیں ترجمے کو۔ حکمت و دانش سے بھرپور ان کے کچھ اقوال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر، جیسا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ نمبر 3، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ نمبر 4، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل۔ مشل کہتے ہیں چراغ، بتی۔ لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، دشمن کے ہاتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے۔ نمبر 6، وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو، اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔ نمبر 8، اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ۔ نمبر 9، بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنستا رہتا ہے۔ نمبر 10، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا۔ نمبر 11، 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے۔ نمبر 12، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا۔ نمبر 13، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی۔ نمبر 14، حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ نمبر 15، کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے۔ بچوں، سبق کی ریڈنگ ختم ہوئی، اب مشق پہ آتے ہیں۔ کوسچن آنسرز ہم لوگ نوٹ بک پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، شیخ سعدی کے اقوال خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں اور زبانی یاد کریں۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کا جواب بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر نمبر 1 سے لے کر نمبر 15 تک لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔
کوسچن نمبر 3, 4 اور 5 بھی ہم لوگ نوٹ بک پہ کریں گے. کوسچن نمبر 6 ہے سبق شیخ سعدی کے اقوال پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ نظر، سوچ، صورت، سیرت. تو اس کا جواب ہے سوچ. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بنانا ہے؟ طاقتور، دوست، شیر، کتا. تو اس کا جواب ہے شیر. کون دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ جھوٹا، بد کردار، بے عمل، کتا. تو اس کا جواب ہے کتا. کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں؟ حاسد، منافق، کافر، مشرک. تو اس کا جواب ہے حاسد. لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بیکار، بد نصیب، بے حیا، بے فیض. تو اس کا جواب ہے بد نصیب. شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، بغداد میں، شیراز میں. تو اس کا جواب ہے شیراز میں. بچوں سوال نمبر 7 بھی کاپی پہ کیا جائے گا. سوال نمبر 8 مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. دنیا کا مال ڈیش کے آرام و سکون کے لیے ہے، زندگی کے آرام و سکون کے لیے ہے. بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل کہتے ہیں چراغ کو، یعنی کہ بتی. ڈیش بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. 2 کتے ایک مردار کو مل کر نہیں کھا سکتے. اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر ڈیش کر، لوگوں پر احسان کر. بچوں سوال نمبر 9 بھی ہم لوگ کاپی پہ کریں گے. سبق نمبر 10 شیخ سعدی کے اقوال. سب سے پہلے ہم املا کے الفاظ کریں گے. املا کے الفاظ یعنی کہ وہ الفاظ جو لکھنے اور پڑھنے میں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. شیخ سعدی، شرف الدین، حکیم مشرق، معلم اخلاق، سلطان سعد زنگی، شیراز. سیر و سیاحت، مثنوی، نثری، فکری تازگی، دانش و حکمت، بوستان، گلستان، حاسد، ادب عالیہ. مشل، بے موقع، دسترخوان، مردار، اگرچہ، ذلیل ہستی، بد نصیب، حق شناس. مصیبت، بد دعا، ناشکرے، نعمتوں، بہتر. بچوں اب ہم لوگ اس کے الفاظ معنی کریں گے. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. ادب عالیہ، اعلیٰ ادب، مستند ادب یعنی کہ بہت زیادہ ادب کرنا. حاسد، حسد کرنے والا، دشمن، بدخواہ. حق شناس، حق کو پہچاننے والا، سچ کا ساتھی. حکمت، دانائی. حکیم مشرق، مشرق کا دانا، عقل مند. دانش، عقل. دسترخوان، وہ کپڑا جس پر کھانا چنتے ہوں، چننے کا مطلب ہے کھانا کھاتے ہوں، کھانا لگاتے ہوں. لقب، وہ نام جو کسی وصف کے سبب لوگوں نے دیا ہو. مردار، مرا ہوا. مشل، بہت موٹی بتی، چراغ. معلم، استاد. سوالات کے جواب دیں. سوال نمبر 1 شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. سوال نمبر 2 شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. سوال نمبر 3 انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے. سوال نمبر 4 انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ جواب، انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا. سوال نمبر 5 شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں. جواب، شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بوستان اور گلستان ہیں. سوال نمبر 3 یعنی کہ ایکسرسائز نمبر 3 درج ذیل مرکبات کا مفہوم واضح کریں. مرکبات کیا ہوتا ہے؟
مرکبات دراصل وہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ الفاظ کو، مثلاً حکیم الگ الفاظ ہے اور مشرق الگ الفاظ ہے، لیکن جب ان دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو اسے مرکبات کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ مرکبات کا مفہوم واضح کریں۔ حکیم مشرق، مشرق کا دانا، معلم اخلاق، اچھے طور طریقے سکھانے والا۔ نمبر 3، حکمت و دانش، دانائی اور عقل مند۔ ادب عالیہ، اعلیٰ ادب۔ سیر و سیاحت، چلنا پھرنا، سفر کرنا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: مال، اسباب دولت۔ صحبت، ہم نشینی، میل جول۔ حق شناس، حق کو پہچاننے والا۔ دانش، عقل۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد: دنیا، آخرت۔ دوست، دشمن۔ بد نصیب، خوش نصیب۔ مصیبت، راحت۔ بے عمل، باعمل۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ مشل۔ بچوں یہاں پہ الفاظ ہے، یہ بریکٹ میں نے ان کے معنی بھی لکھے ہیں، آپ لوگوں نے معنی لکھنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جملے بناتے وقت ان کے معنی پتہ چلیں۔ مشل، بہت موٹی بتی، چراغ۔ اندھے کے ہاتھ میں مشل دینا بے وقوفی ہے۔ نعمت یعنی کہ انعام۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ قدر یعنی کہ عزت، وقت کی قدر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ لقب، خطاب، وہ نام جو کسی خوبی یا وصف کی بنیاد پر کسی کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حاسد، حسد کرنے والا، دوسرے کا اچھا نہ چاہنے والا۔ حاسد لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں۔ متلازم الفاظ کیا ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی میں بتاتی ہوں۔ جواب: الف، بادل۔ یہاں پہ بادل لکھا ہوا ہے، متلازم یعنی کہ اس سے ملتے جلتے، یعنی کہ اگر بادل آتے ہیں آسمان پہ، جب بادل ہمیں نظر آتے تو اور کیا کیا ہوتا ہے؟ بجلی، گرج، چمک، یعنی کہ بجلی گرتی ہے، گرجتی ہے، چمکتی ہے، بارش ہوتی ہے، بوندا باندی ہوتی ہے، یعنی کہ قطرے گرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ یعنی کہ کوئی الفاظ دیا جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے اس کے الفاظ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے پہاڑ۔ پہاڑ پہ کیا کیا ہوتا ہے؟ برف باری، چشمے، غاریں، پتھر، بلندی۔ پھر آتا ہے بازار = دکان، ریڑھی، پھل، سبزی، کپڑے، جوتے، رونق، گاہک۔ پھر آتا ہے شادی، دولہا، دلہن، بارات، خوشی، ڈھولک۔ جنگ، ہوائی جہاز، بندوق، ہتھیار، ٹینک، بمباری، توپ، گولہ، سپاہی۔